الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے راہ حق میں جہاد کرنا۔ جیسے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا نام ہے، والدین کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے۔ جہاد یہ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے تقریباً 7.5 پاروں کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اہل ایمان میرے راستے میں جہاد کرو، اپنے سر کی بازی لگاؤ جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر فساد کرنے والوں کو فساد سے روکا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنا۔ جہاد کا اصل مقصد ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نکالنا۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندے جو ظالموں کے پنجوں میں پھنسے ان سے ان کو آزاد کروانا۔ جہاد کا مقصد زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کروانا۔ جب تک اسلام میں مسلمان جہاد کرتے رہیں گے ان کا سر فخر سے بلند رہے گا، اور اگر جب جہاد چھوڑ دیا مسلمانوں نے پھر یہ کافروں کے نیچے مغلوب بن کے زندگی گزاریں گے، کافروں کے ماتحت ہو کے زندگی گزاریں گے۔ جب جہاد کریں گے جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا، پھر کافر ان کے نیچے زندگی گزاریں گے، کافر ان کے نیچے مغلوب ہو کے زندگی گزاریں گے۔ آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، آج مسلمانوں نے رب کے اس حکم کو چھوڑا، آج مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دا تو کافر دندناتا پھر رہا ہے۔ امریکہ کا صدر بیان دے رہا ہے کہ میں غزہ کے پٹی پہ قبضہ کر لوں گا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب تک اسلام میں ایک بھی مجاہد زندہ ہوگا، جب بھی مسلمانوں کے اندر ایک بھی حلالی ماں کا بیٹا زندہ ہوگا، جب بھی مسلمانوں کے اندر اپنے باپ کا خون جس کے رگوں کے اندر اسلام کا خون دوڑ رہا ہوگا ایسا نوجوان زندہ ہوگا، اسلام میں جہاد بھی رہے گا، اسلام میں کفار مغلوب بھی ہوں گے، اور اس دور کے اندر ان کافروں کو آنکھ دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج مجاہدین اسلام غزہ میں لڑ رہے ہیں، ایک کافر امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں پٹی پر قبضہ کر لوں گا۔ ظالم تیری جرت کیسے ہوئی الفاظ کہنے کی؟ تجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ اگر امریکہ کے کسی چپے کے بارے میں، امریکہ کے کسی ملک کے بارے میں کوئی یہ بات کرتا تو آگ بگولا ہو جاتا۔ آج مجاہدین کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، وہ سرزمین جس پر انبیاء تشریف لائے تھے، وہ سرزمین جس پر کہیں انبیاء علیہ السلام مدفون بھی ہیں، وہ سرزمین جس سرزمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا بیت المقدس موجود ہے، اس سرزمین پر تو کہتا ہے میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ تیری بھول ہے تو کیا تیری نسلیں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، غزہ اور اس کی پٹی پر قبضہ نہیں کر سکو گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں،
آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے. آج مسلمان حکمرانوں کو یک زبان اور ایک جان ہونے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو ایک آواز ہونے کی ضرورت ہے. میرا اور آپ کا دین دین اسلام امن کا دین ہے. میرا اور آپ کا دین دین اسلام سلامتی کا دین ہے. میرا اور آپ کا دین خیر خواہی کا دین ہے. دین اسلام کے اندر مسلمانوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں. دین اسلام کے اندر کافروں کے حقوق محفوظ ہیں. یہاں تک کافروں کو حق دیا ہوا ہے کہ کافر اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے لیکن مسلمان کے ماتحت ہو کے زندگی گزار سکتا ہے. آج مسلمان امریکہ کا نام لیتا ہو ڈر رہا ہے. آج مسلمان امریکہ کے نام کو اپنے زبان پہ لاتے ہو ڈر رہا ہے. اور دوستو سپر پاور میرے رب کی ذات کی پاور ہے. سپر پاور میرے اللہ کی پاور ہے. یہ امریکہ کچھ نہیں ہے. یہ دجال کچھ نہیں ہے. یہ یہود کے پٹے کچھ نہیں ہے. یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. 5 دن میرے رب نے اپنا عذاب ان پہ چھوڑا تھا آگ کی صورت میں. اتنے بے بس ہو چکے تھے یہ ظالم کہ اپنے وطن والوں کو, اپنے ملک کو, اپنی قوم کو اس عذاب سے نہیں نکال سکتے تھے. روتے پھر رہے تھے. آج یہودی در بدر کے ٹھوکرے کھانے پہ مجبور ہیں. آج یہودی وہ محلات کے اندر سونے والے زمین پہ سونے پہ مجبور ہیں. ان بغیرتوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. ان کی عقل پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتی. یاد رکھنا مسلمانوں, آج ایک جان ہونے کی ضرورت ہے. آج جہاد کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان کافروں کو ناخن چنے چبوانے کی ضرورت ہے, ورنہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ یہ ہم پر مسلط ہوں. اس سے پہلے مجاہدین اسلام ان کے سامنے شیشے پلائے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اب جب جنگ بندی ہوئی ہے مسلمانوں نے عجیب مجاہدین نے فلسفہ ان کے سامنے پیش کیا ہے. ان کے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کیا. ان قیدیوں کے چہروں میں کتنی مسکراہٹ ہے جو مسلمانوں کے قید سے آزاد ہوئے ہیں. ان کے چہروں کے اندر, ان کے چہروں کے اوپر کوئی ایک ذرہ برابر بھی غم نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو اسرائیل کی قید سے رہا ہو کے مسلمان آئے ہیں, جو 40 سال تک اس کے قید و بند میں تھے, جو 30 سال اس کے قید و بند میں تھے, ان کے اب چہروں پہ ظلم, تشدد, بربریت کے نشان تمہیں نظر آئیں گے. لیکن مسلمانوں کے پاس چاہے وہ خاتون قید میں آئی ہو, چاہے وہ بوڑھا قید میں آیا ہو, وہ خوش و خوش ایسے تر و تازہ مسلمان مجاہدین نے اس کی رکھا اور اس کو ایسے ہی واپس کیا قیدیوں کے تبادلے کے لحاظ سے. ان کو پھر شرم آنی چاہیے. ہم پھر بھی کہتے ہیں امریکہ صدر ٹرمپ صاحب, یاد رکھنا یہ تیری بھول ہے کہ تو قبضہ کرے گا فلسطین کی کسی پٹی پر. اپنی قبر کے لیے انشاءاللہ تجھے جگہ بھی نہیں ملے گی. ہاں یاد رکھنا, اپنے قبر کے لیے تجھے جگہ نہیں ملے گی. تجھے انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی ماں کا بیٹا یاد رکھنا ملے گا جو تجھے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دے گا اور تجھے انشاءاللہ العزیز یہ زمین جگہ بھی نہیں دے گی. اس مسلمانوں کے ان بچوں کا خون جس کے ہاتھ میں ہے, اس ظالم کے ساتھ تو دے کر اسرائیل کے صدر کے ساتھ مسلمانوں کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں پٹی پہ قبضہ کر لوں گا فلسطین کی. تیرا باپ بھی قبضہ نہیں کر سکتا جب تک مجاہدین زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجاہدین کی حفاظت فرمائے اور مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو اللہ غیرت کی زندگی, ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے راہ حق میں جہاد کرنا. جیسے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا نام ہے, والدین کی خدمت, مخلوق خدا کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے, حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے. اسی طریقے سے جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے. جہاد یہ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے.
جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے تقریباً 7.5 پاروں کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اہل ایمان میرے راستے میں جہاد کرو، اپنے سر کی بازی لگاؤ جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر فساد کرنے والوں کو فساد سے روکا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنا۔ جہاد کا اصل مقصد ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نکالنا۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندے جو ظالموں کے پنجوں میں پھنسے ان سے ان کو آزاد کروانا۔ جہاد کا مقصد زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کروانا۔ جب تک اسلام میں مسلمان جہاد کرتے رہیں گے ان کا سر فخر سے بلند رہے گا، اور اگر جب جہاد چھوڑ دیا مسلمانوں نے پھر یہ کافروں کے نیچے مغلوب بن کے زندگی گزاریں گے، کافروں کے ماتحت ہو کے زندگی گزاریں گے۔ جب جہاد کریں گے جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا، پھر کافر ان کے نیچے زندگی گزاریں گے، کافر ان کے نیچے مغلوب ہو کے زندگی گزاریں گے۔ آج مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، آج مسلمانوں نے رب کے اس حکم کو چھوڑا، آج مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دا، تو کافر دندناتا پھر رہا ہے۔ امریکہ کا صدر بیان دے رہا ہے کہ میں غزہ کے پٹی پہ ہم قبضہ کر لوں گا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب تک اسلام میں ایک بھی مجاہد زندہ ہوگا، جب بھی مسلمانوں کے اندر ایک بھی حلالی ماں کا بیٹا زندہ ہوگا، جب بھی مسلمانوں کے اندر اپنے باپ کا خون جس کے رگوں کے اندر اسلام کا خون دوڑ رہا ہوگا ایسا نوجوان زندہ ہوگا، اسلام میں جہاد بھی رہے گا، اسلام میں کفار مغلوب بھی ہوں گے، اور اس دور کے اندر ان کافروں کو آنکھ دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج مجاہدین اسلام غزہ میں لڑ رہے ہیں، ایک کافر امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں پٹی پر قبضہ کر لوں گا۔ ظالم تیری جرت کیسی ہوئی الفاظ کہنے کی؟ تجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ اگر امریکہ کے کسی چپے کے بارے میں، امریکہ کے کسی ملک کے بارے میں کوئی یہ بات کرتا تو آگ بگولا ہو جاتا۔ آج مجاہدین کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، وہ سرزمین جس پر انبیاء تشریف لائے تھے، وہ سرزمین جس پر کہیں انبیاء علیہ السلام مدفون بھی ہیں، وہ سرزمین جس سرزمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا بیت المقدس موجود ہے، اس سرزمین پر تو کہتا ہے میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ تیری بھول ہے تو کیا تیری نسلیں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، غزہ اور اس کی پٹی پر قبضہ نہیں کر سکو گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، آج مسلمان حکمرانوں کو یک زبان اور ایک جان ہونے کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو ایک آواز ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا دین دین اسلام امن کا دین ہے، میرا اور آپ کا دین دین اسلام سلامتی کا دین ہے، میرا اور آپ کا دین خیرخواہی کا دین ہے۔ دین اسلام کے اندر مسلمانوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں، دین اسلام کے اندر کافروں کے حقوق محفوظ ہیں۔ یہاں تک کافروں کو حق دیا ہوا ہے کہ کافر اپنی آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مسلمان کے ماتحت ہو کے زندگی گزار سکتا ہے۔ آج مسلمان امریکہ کا نام لیتا ہو ڈر رہا ہے، آج مسلمان امریکہ کے نام کو اپنے زبان پہ لاتے ہو ڈر رہا ہے۔ اور دوستو، سپر پاور میرے رب کی ذات کی پاور ہے، سپر پاور میرے اللہ کی پاور ہے۔ یہ امریکہ کچھ نہیں ہے، یہ دجال کچھ نہیں ہے، یہ یہود کے پٹے کچھ نہیں ہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
5 دن میرے رب نے اپنا عذاب ان پہ چھوڑا تھا، آگ کی صورت میں اتنے بے بس ہو چکے تھے یہ ظالم کہ اپنے وطن والوں کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اس عذاب سے نہیں نکال سکتے تھے، روتے پھر رہے تھے۔ آج یہودی در بدر کے ٹھوکرے کھانے پہ مجبور ہیں، آج یہودی وہ محلات کے اندر سونے والے زمین پہ سونے پہ مجبور ہیں۔ ان بغیرتوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے، ان کی عقل پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ایک جان ہونے کی ضرورت ہے، آج جہاد کو اپنانے کی ضرورت ہے، آج اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کافروں کو ناخن چنے چبوانے کی ضرورت ہے، ورنہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ یہ ہم پر مسلط ہوں۔ اس سے پہلے مجاہدین اسلام ان کے سامنے شیشے پلائے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب جنگ بندی ہوئی ہے، مسلمانوں نے عجیب مجاہدین نے فلسفہ ان کے سامنے پیش کیا ہے، ان کے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کیا، ان قیدیوں کے چہروں میں کتنی مسکراہٹ ہے جو مسلمانوں کے قید سے آزاد ہوئے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر کوئی ایک ذرہ برابر بھی غم نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اسرائیل کی قید سے رہا ہو کے مسلمان آئے ہیں، جو 40 سال تک اس کے قید و بند میں تھے، جو 30 سال اس کے قید و بند میں تھے، ان کے اب چہروں پہ ظلم، تشدد، بربریت کے نشان تمہیں نظر آئیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس چاہے وہ خاتون قید میں آئی ہو، چاہے وہ بوڑھا قید میں آیا ہو، وہ خوش ایسے تر و تازہ مسلمان مجاہدین نے اس کی رکھا اور اس کو ایسے ہی واپس کیا قیدیوں کے تبادلے کے لحاظ سے۔ ان کو پھر شرم آنی چاہیے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں امریکہ صدر ٹرمپ صاحب، یاد رکھنا یہ تیری بھول ہے کہ تو قبضہ کرے گا فلسطین کی کسی پٹی پر، اپنی قبر کے لیے انشاءاللہ تجھے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ہاں یاد رکھنا، اپنے قبر کے لیے تجھے جگہ نہیں ملے گی، تجھے انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی ماں کا بیٹا یاد رکھنا ملے گا جو تجھے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دے گا اور تجھے انشاءاللہ العزیز یہ زمین جگہ بھی نہیں دے گی۔ اس مسلمانوں کے ان بچوں کا خون جس کے ہاتھ پہ ہے، اس ظالم کے ساتھ تو دے کر اسرائیل کا صدر کے ساتھ مسلمانوں کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں پٹی پہ قبضہ کر لوں گا فلسطین کی، تیرا باپ بھی قبضہ نہیں کر سکتا جب تک مجاہدین زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی حفاظت فرمائے اور مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو اللہ غیرت کی زندگی، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔